اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج پھر علوم البلاغہ سوال نمبر 158 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج مجاز عقلی کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 158 میں اسناد المتکلم الفعل کہ متکلم فعل کی نسبت کرے او معافی معنی ہو، یا جو فعل کے معنی میں ہے اس کی نسبت کرے الی غیر ما ہوا لہو، غیر ما ہوا لہو کی طرف۔ غیر ما ہوا لہو کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے وہ بنایا نہیں گیا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف، لعلاقۃ، لیکن ان دونوں میں کوئی تعلق ہو، کوئی مناسبت ہو، ما قرینۃ مانعہ، لیکن کوئی قرینہ اور علامت ہو جو مانع ہو، جو رکاوٹ ہو، من ارادت الاسناد الحقیقی، حقیقی معنی کے مراد لینے سے۔ یعنی کوئی ایسی علامت موجود ہے، نشانی موجود ہے جو رکاوٹ اور مانع ہے حقیقی معنی کو مراد لینے سے، اس وقت جب متکلم فعل یا معنی فعل کی نسبت حقیقی کے علاوہ کسی دوسرے معنی کی طرف کرے تو یہ مجاز عقلی ہے۔ تو آپ اس کی تعریف یوں بھی وہ کر سکتے ہیں، وہ فعل یا معنی فعل کی غیر ما ہوا لہو کی طرف نسبت کرنا ہے کسی علاقہ کی وجہ سے، ایسے قرینے کے ساتھ جو اسناد حقیقی کو مراد لینے سے مانے ہو۔ سوال نمبر 59 دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں من علاقات المجاز العقلی، مجاز عقلی کے تعلقات میں سے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی نہ کوئی تعلق ہو کہ جہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد نہیں۔ اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ تعلق سببیت کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سبب بول کر مسبب مراد لینا، زمانیہ یعنی زمانے کا تعلق بھی ہوتا ہے، زمانہ بول کر اہل زمانہ مراد لینا، مکانیت کا تعلق بھی ہے کہ مکان بول کر اہل مکان مراد لینا، اہل مکان بول کر مکان مراد لینا۔ اسی طرح من علاقات المجاز العقلی، مجاز عقلی کے علاقات میں سے مصدریت ہے، فاعلیت ہے، مفعولیت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں درست ہیں۔ اسناد مجازی کہتے ہیں یکون الی، کہ وہ ہوتا ہے سبب فعل کی طرف یا زمانہ فعل کی طرف یا مکان فعل کے سبب کی طرف نسبت کر دیں تو یہ اسناد مجازی ہے، فعل کے زمانہ کی طرف، فعل کے مکان یعنی جگہ کی طرف۔ اسی طرح اسناد مجازی کبھی کبھی مصدر الفعل، فعل کا مصدر ہوتا ہے، اور کبھی اسناد مبنی للفاعل، وہ فعل جو فاعل پر مبنی ہے اس کی نسبت کر دی جاتی ہے مفعول کی طرف، اور اسی طرح مفعول کی نسبت فاعل کی طرف۔ یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ اب آپ مثالوں سے ان کو سمجھیں گے۔ مثلا ایک مثال ہے لا عاصم اليوم، آج کے دن بچانے والا کوئی نہیں اللہ کے امر سے، الا من رحم، مگر وہ جس کے اوپر اللہ رحم کرے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے، عاصم اسم فاعل ہے، لیکن اس آیت میں مجاز عقلی موجود ہے اور علاقہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ مفعولیت کا ہے۔ مقصد یہاں پہ یہ تھا لا معصوم اليوم، کہ کل قیامت کے دن اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بچانے والا بول کر مراد بچنے والا لیا گیا ہے کہ کوئی بچنے والا ہی نہیں ہوگا، ہاں مگر جس کے اوپر اللہ رحم کرے وہ اللہ کے عذاب سے اس دن بچ جائے گا۔ اب سوال نمبر 164 دیکھیں۔ ذہبنا الی حدیقۃ غناء، ہم گئے ایک گنگنانے والے باغ کی طرف۔ ذہبنا، ہم گئے ایک گنگنانے والے باغ کی طرف، تو یہاں مکانیت کا تعلق ہے۔ دیکھیں باغ تو نہیں گنگناتا، اس عبارت میں باغ بول کر باغ میں جو چڑیاں، جو پرندے، جو دیگر چیزیں گنگناتے ہیں، گویا کہ باغ ان کے گنگنانے کے لیے مکان اور جگہ ہے، تو یہاں مجاز عقلی ہے اور علاقہ جو ہے وہ مکانیت کا ہے۔ ایک اور سوال دیکھیں 165 ہے کہ بنا اسماعیل، اسماعیل نے بنائے کثیر من المدارس، بہت زیادہ مدارس پاکستان میں۔ اب دیکھیں یوجد فی هذه العبارہ، اس عبارت میں مجاز عقلی مراد ہے اور علاقہ سببیت کا ہے۔ یہ اسماعیل یہ ایک فرضی مثال کے طور پہ نام ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا بادشاہ نے محل بنایا، تو بادشاہ تو محل نہیں بناتا، محل بنانے والے جو ہیں وہ مستری ہیں، مزدور ہیں، کاریگر ہیں، لیکن بادشاہ سبب ہوتا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی اسماعیل جو تھا وہ سبب بنا ہے۔ آگے سوال نمبر 166 دیکھیں۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، اور ویاتی کا بالاخبار من لم تزودی،
یوجد فی ہذہ العبارہ، اس عبارت کے اندر بھی مجاز عقلی موجود ہے، اور تعلق جو ہے یہاں پہ زمانی جگہ ہے، زمانے کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو شاعر کا نام ہے طرفہ بن عبد، وہ کہتا ہے عن قریب زمانہ تمہارے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کر دے گا، ستبدی عن قریب ظاہر کر دے گا تمہارے سامنے ایام زمانہ، ما کنت جاہلا جن سے تو بے خبر اور جاہل ہے، ویاتیک بالاخبار، اور تمہارے سامنے وہ شخص خبریں لے کر آئے گا من لم تزودی، جس کو تم نے توشہ نہیں دیا۔ اب یہاں کہتا ہے زمانہ جو ہے، یہاں زمانے سے مراد حوادث زمانہ ہے، چونکہ حوادث کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، اس وجہ سے یہاں پہ زمانہ ہی بول دیا، حوادث زمانہ نہیں بولا۔ تو بہرحال یہ اسناد مجاز عقلی ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ عظمت عظمتہ وصالت صولتہ، کہ اس کی عظمت بڑی ہو گئی، عظمت عظمتہ، اس کی عظمت بڑی ہو گئی، وصالت صولتہ، اور اس کا حملہ جو ہے سخت ہوا۔ یہاں پر دونوں فعل جو ہیں عظمت یا صالت، یہ مصدر کی طرف ان کی اسناد ہے، اور یہاں مجاز عقلی ہے، علاقہ مصدریت کا ہے۔ سوال نمبر 168 دیکھیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی مجاز عقلی ہے، اور تعلق جو ہے نا فاعلیت کا ہے۔ اصل میں یہاں پہ مستورہ، حجاب مستورہ، حجاب مستور تو نہیں ہے، یعنی حجاب چھپائی ہوئی چیز تو نہیں ہے، حجاب چھپانے والی چیز ہے، حجاب ساتر ہے، حجاب مستور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ مجاز عقلی ہے، مستور بول کر حجاب ساتر مراد ہے۔ سوال نمبر 169 دیکھیں، اللفظ الذی اطلق، وہ لفظ جو بولا جائے اور اس سے مراد لیا جائے اس کا لازم معنی، ما جواز ارادت ذالک المعنی، لیکن اس معنی کا مراد لینا جائز ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس معنی کا مراد لینا سرے سے جائز ہی نہ ہو۔ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کنایا۔ تو کنایا کی آپ تعریف ایک بار پھر سے سن لیں۔ کنایا اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو بول کر اس کا لازم معنی مراد لیا جائے، ہاں اصلی معنی مراد لینا جائز ہو، تو اس کو کہتے ہیں کنایا۔ سوال نمبر 170 دیکھ لیتے ہیں کہ تنقسم الکنایا باعتبار المکنہ عنہ، مکنہ عنہ کے اعتبار سے کنایا کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں یہ ہیں، ان المکنہ عنہ، یعنی جس سے کنایا کیا جا رہا ہے وہ کنایا میں کبھی وہ صفت ہے، کبھی موصوف ہے، کبھی نسبت ہے، یعنی کبھی صفت بول کر موصوف مراد لینا، کبھی موصوف بول کر صفت مراد لینا، اور کبھی نسبت مراد لینا۔ تو یہ سب جو ہے نا کنایا ہے۔ اب مثال دیکھیں، توجد فی حاضر مثال، کہ اس مثال میں دیکھیں فلانتم بعیدم محوط القرط، یہ کس سے کنایا ہے؟ تو یہ صفت سے کنایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے کہ فلانی عورت جو ہے، فلانتن فلانی عورت بہت زیادہ لمبی گردن والی ہے۔ اب یہ محول قرط جو ہے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی دوری کا نام ہے۔ جب یہ مسافت جو ہے نا دور ہوگی تو لازم آئے گا کہ گردن لمبی ہوگی۔ گویا کہ عرب اس کو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ عورت لمبی گردن والی ہے، وہ اس کو یوں تعبیر کر دیتے ہیں کہ فلانا جو ہے نا محول قرط ہے، فلانی جو ہے نا محول قرط، یہاں پہ صفت اس کی بولی گئی ہے، یعنی اس عورت کے اس صفت سے متصف کر دیا گیا ہے اس کو۔ سوال نمبر 173 دیکھیں، وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے ان کو سوار کیا، عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کشتی پر جو تختوں والی اور میخوں والی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کنایا ہے اور وہ موصوف ہے کہ علی ذات الواح بول کر مراد لیا گیا ہے تختوں والی، اس سے مراد کشتی ہے۔ تو یہ کنایا موصوف سے ہے، کیونکہ کشتی کی صفت یہ ہوتی ہے، کشتی موصوف ہے یہاں پہ، اور اس الواح اور دسر
اس کے لیے تختے ہونا یا میخیں ہونا یہ اس کی صفت ہے، تو یہ کنایا ہے موصوف سے، یعنی ذات الواح و دسر بول کر مراد تختے نہیں ہے بلکہ مراد کشتی ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، توجد فی ھذا المثال کہ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقی ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، تو اس میں کنایا عن نسبت سے کنایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، یعنی چمٹا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے جو ہے نا اس کے لیے لکھے جا رہے ہیں، جو اس کے اچھے یا برے ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بنخرج لہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریری شکل میں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے، یلقاہ منشورا، جس کو وہ پائے گا کھلا، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا پائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کنایا ہے نسبت سے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ الکلام فی علم المعانی، علم معانی میں کلام جو ہے نا لہو قسمان، اس کے لیے دو قسمیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ خبر اور انشاء۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ انشاء کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الکلام الذی، وہ کلام یصح ان یقال لقائلہ، جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح ہو، درست ہو کہ وہ اس میں صادق ہے، یعنی سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو خبر کی آسان تعریف یہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ الکلام الذی لا یصح ان یقال لقائلہ، وہ کلام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا صحیح نہ ہو، تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ تو انشاء وہ کلام ہے جس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اگلا سوال ہے لکل جملۃ من جمل الخبر والانشاء، چاہے جملے خبریہ ہوں یا انشائیہ ہوں، ہر جملے کے دو رکن ہوتے ہیں۔ لکل جملۃ من جمل الخبر والانشاء ارکان، ہر جملہ چاہے وہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ ہو، وہ جو ارکان ہے وہ ہے مسند الیہ اور ایک ہے مسند، کلاہما صحیح، دونوں باتیں جو ہے نا درست ہیں۔ وما زاد علی المسند والمسند الیہ، کہتے ہیں جو چیزیں مسند اور مسند الیہ کے علاوہ ہوں، اس سے زید ہوں، غیر المضاف الیہ والصلہ، لیکن وہ مضاف الیہ اور صلہ نہ ہوں، تو ان کو قید کہتے ہیں۔ لیس الکریم الذی یعطی عطیتہ عن الثناء وان اغلی به الثناء یوجد فی ھذا المثال، کہتے ہیں اس مثال میں جو ہے نا خبر ہے۔ تو کہتے ہیں شریف وہ نہیں ہے جو کریم یا معزز یا سخی وہ نہیں ہے جو عطیے دیتا ہے اپنے مدح کے بدلے میں، یعنی تعریف کی جائے تب وہ عطیے دے، جب اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ عطیے وغیرہ نہ دے۔ وَإِنْ أُغْلِيَ بِالثَّنَاء، اگرچہ اس کی تعریف مہنگی کر دی جائے، تو اس مثال میں خبر ہے، وہ ایک خبر دے رہا ہے، ایک بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ انشاء ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی خبر تو نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ یلقی الخبر فی الاصل لغرضین، یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے کو خبر دیتے ہیں کسی بھی چیز کے متعلق تو وہاں دو غرض ہوتے ہیں۔ یلقی الخبر، خبر دی جاتی ہے اصل میں لاغراض، کچھ اغراض اور کچھ مقاصد کے لیے، ان میں سے ایک ہے فائدۃ الخبر اور ایک ہے لازم الفائدہ، کلاہما صحیح، دونوں باتیں درست ہیں۔ فائدۃ الخبر کا مقصد یہ ہے آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس بندے کو وہ خبر وہ چیز معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کو وہ خبر دیتے ہیں، تو یہ ہے فائدۃ الخبر۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے نا لازم الفائدہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے وہ کسی بات کو جانتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بات آپ جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں، اس کو کہتے ہیں لازم الفائدہ۔ مثلا ایک بندہ آج صبح جلدی اٹھا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے وہ بندہ جلدی اٹھا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آج تو آپ بڑے صبح سویرے اٹھے ہوئے تھے، تو حالانکہ اس کو پہلے اس چیز کا پتہ ہے، تو آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ بندہ آج جلدی اٹھا ہے۔ یلقی الخبر فی الاصل، تو کہتے ہیں اصل میں خبر دی جاتی ہے لاغراض، کچھ اغراض کے لیے، ان میں سے فائدۃ الخبر ہے۔ الغرض من الخبر، خبر سے جو غرض ہے ہوا افادۃ المخاطب، وہ مخاطب کو فائدہ پہنچانا، الحکم الذی، ایسے حکم کے متعلق، الذی تضمنتہ الجملہ، جس کو وہ جملہ شامل ہے، تو اس کو فائدۃ الخبر کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فائدۃ الخبر کہتے ہیں مخاطب کو کسی حکم کا فائدہ پہنچانا، یعنی کسی چیز کا فائدہ پہنچانا جو مخاطب کو پہلے معلوم نہیں ہے۔
188 دیکھیں الغرض من الخبر افادت المخاطب، اور افادت من الخبری یہ دوسرے غرض کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا نام کیا ہے، کہ غرض اس خبر سے جس میں مخاطب کو یہ فائدہ پہنچانا ہو کہ ان المتکلم عالم بالحکم، متکلم کو بھی یہ بات یہ حکم معلوم ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو لازم الفائدہ کہتے ہیں۔ یہاں سے آگے خبر کے دیگر اغراض ہیں، کچھ وہ بتا رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ قد یلقى الخبر، کبھی خبر دی جاتی ہے، لاغراض اخرى، کچھ اور اغراض کے لیے بھی جن کا تعلق ہے تفهم من السیاق، جو کلام کے سیاق آگے پیچھے سے جن کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے ایک ہے استرحام۔ بعض اوقات بندہ کسی سے رحم طلب کرنے کے لیے بات کرتا ہے، بعض اوقات اظہار تحسر حسرت کے لیے، وہاں وہ اوپر والے دو مقاصد نہیں ہوتے، بعض اوقات فخر کے لیے، یہ تمام باتیں درست ہیں۔ 190 دیکھیں یلقى الخبر لاغراض اخرى، خبر اور اغراض کے لیے بھی دی جاتی ہے جن کا پتہ چلتا ہے سیاق سے، ان میں سے اظہار ضعف، بعض اوقات بندہ اپنی کمزوری کے اظہار کے لیے، بعض اوقات حس والساج والجد، بعض اوقات خبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے جو ہے نا کوشش اور سعی کریں کسی چیز کے لیے، اس کے اوپر برانگیختہ اور تیار ہوں، بعض اوقات جو ہے نا فخر ہے۔ کان عمر بن عبدالعزیز، کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز لا یاخذ من بیت المال شیئا، وہ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے، ولا یجری علی نفسی من الفی درہما، فی سے مراد مال فی یا مال غنیمت ہے، اور اپنے نفس کے اوپر مال فی اور مال غنیمت سے ایک درہم بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ فی حاضر مثال، کہتے ہیں اس مثال میں یقصد المتکلم، متکلم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ دے جس کو یہ خبر شامل ہے، اور اس کا نام ہے فائدۃ الخبر۔ یہ خبر کی دو قسموں میں سے پہلی قسم سے اس کا تعلق ہے کہ وہ دوسرے بندے کو بتانا چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں لقد نہست من نومک اليوم مبکرا، کہتا ہے کہ آج آپ اپنی نیند سے صبح جلدی جلدی بیدار ہوئے۔ اس مثال میں متکلم ارادہ نہیں رکھتا ان یفید السامع شیئا، کہ سامع کو کسی چیز کا فائدہ دے جس کو یہ کلام شامل ہے، کیونکہ جو صبح صبح خود جلدی جاگے اس کو تو پتہ ہے۔ تو یہاں پہ مقصد یسمى لازم الفائدہ، یہاں پہ مقصد لازم الفائدہ ہے، یعنی یہ بتلانا ہے کہ مجھے بھی یہ بات معلوم ہے کہ آپ آج صبح جلدی اٹھے ہو۔ سوال نمبر 193 دیکھیں ومکارمی، کہتا ہے کہ میرے کارنامے عدد النجوم، ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، ومنزلی مأوى الکرام، اور میرا منزل جو ہے، میری منزل جو ہے وہ مأوى الکرام، شریف لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور مہمانوں کے لیے منزل ہے یا جائے پناہ ہے۔ تو یہاں پر جو خبر دے رہا ہے نا، یہاں پر وہ اظہار فخر کر رہا ہے، وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے اتنے اتنے کارنامے ہیں، میرے پاس شریف لوگ آ کے رہتے ہیں۔ یہ 194 دیکھیں بقیتو کا یا علی، وہ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ رویا ہوں اے علی، بدام عینی، اپنے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ، بدامعی آنسو، عینی اپنے آنکھوں کے، فما اغنى البکاء علیک شیئا، لیکن میرے رونے نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ فما اغنى البکاء علیک، تیرے اوپر میرے رونے نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ تو یہاں پہ اظہار حسرت کر رہا ہے کہ میں اتنا رویا ہوں لیکن افسوس کہ مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ 195 دیکھیں وہ کہتا ہے اتیت جرما شنیعا، میں بہت بڑا جرم کر کے آیا ہوں آپ کے پاس، وانت للعفو اہل، اور آپ تو معافی کے اہل ہیں۔ تو یہاں پر جو خبر دینے سے مقصد ہے وہ ہے استرحام، رحم طلب کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا جرم کر کے آیا ہوں لیکن آپ تو معافی دینے والے ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اس سے رحم طلب کرتا ہے۔ آگے دیکھیں وہ کہتا ہے 196 میں ان الثمانین، بے شک 80، وبلغتھا، اللہ تجھے پہنچائے، قد احوجت سمعی، اب محتاج ہیں میرے کان، ایک ترجمان کے۔ یہ شاعر کے اشعار ہیں، شاعر کہتا ہے کہ میں 80 سال کو پہنچ چکا ہوں، وبلغتھا، اللہ پاک بھی تجھے 80 سال تک پہنچائے۔ اب وہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے قد احوجت سمعی، اب جو ہے نا میرے کان کسی ترجمان کے محتاج ہیں، یعنی جو مجھے زور سے بات بتائے، میرے کان اب سننے کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اظہار ضعف ہے۔ یہاں حسب احوال المخاطب للخبر سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔